من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی دولت ہے تیرے ہاتھ میں فاطمہ، مصطفیٰ کھڑے ہیں ہاتھ پھیلائے ہوئے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج 3 شعبان ہے، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ کوئی چیز تھی، نہ دریا نہ سمندر، نہ چاند نہ ستارے، نہ دن نہ رات، نہ غم نہ خوشی، نہ ماں نہ بیٹا، نہ اولاد، نہ میاں نہ بیوی۔ خالق کائنات نے اپنے 14 معصومین کو خلق کیا، لیکن ان کو ایک روح انسانی دے کر اس نور کو زمین پہ اتارا، تو آج 3 شعبان ہے۔ خالق کائنات نے حضرت امام حسین علیہ السلام کا نور مدینہ میں بی بی پاک فاطمہ الزہرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی گود میں نازل کیا۔ تو جب یہ نور بی بی کے گود میں اتر گیا، صبح کا وقت تھا، تو جناب رسالت مآب کو پیغام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیا کہ حسین بادشاہ نازل ہو چکے ہیں۔ تو جیسے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے نور سے ہم کلام ہونے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی پہاڑی پہ دوڑتا تھا، اس سے تیز رفتار میں نبیوں کا سردار مسجد نبوی سے دوڑا، اور بی بی پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی دہلیز میں جیسے داخل ہوا، پاک نبی فرماتا آیا، فاطمہ مجھے حسین دے، میرے ہاتھوں پہ حسین دے، فاطمہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد میرے ہاتھوں پہ حسین دے۔ آ کے امام حسین علیہ السلام کو پاک نبیوں کے سردار نے اٹھایا۔ جب نبوت اور امامت کا ٹکراؤ ہوا، پاک حسین بادشاہ نانے کو دیکھ کر، نبیوں کے سردار کو دیکھ کر اور درود پاک پڑھ کے اور مسکرائے۔ جب رسالت مآب نے امامت کو دیکھا تو خوش ہوئے کہ خالق کائنات نے آج میرے گھر میں خوشی دی ہے۔ تو جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ ہلے۔ جب ہونٹ ہلے تو نبیوں کے سردار نے کہا یہ کوئی چیز مانگتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فوراً آئے اور کہا، نبیوں کا سردار یہ آپ کی زبان مبارک یعنی کہ نبوت کو امامت میں منتقل کرنا چاہتا ہے۔ امامت کا علم تو اس کے پاس پہلے بھی ہے، یہ اب نبوت کا علم یہ حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اس کو اپنے نبوت کا علم منتقل کر دے۔ پاک نبی نے ایک خانہ کعبہ میں ایک بچے کو اپنی زبان مبارک چسوائی تھی، اپنا لب مبارک دیا تھا، تو وہ تھا جناب حضرت علی علیہ السلام، وہ امام حسین علیہ السلام کے بابا تھے، اور یہ امام حسین علیہ السلام حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آج اس کی بھی وہی پوزیشن ہے، اس نے بھی نانے کی طرف دیکھ کر ہنسا اور اپنے نانے کو کچھ کہنا چاہتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے پر پھیلائے اور پر پھیلا کے کیا کہتا ہے، نبیوں کا سردار یہ بچہ کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک امام حسین علیہ السلام کے منہ میں دی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے زبان مبارک کو اتنا چوسا اور اس کو سکون ملا، اور ہنس کے کہا، نانا محمد انشاءاللہ اس کا میں اجر 10ویں محرم کے دن میں آپ کو پورے کا پورا ادا کر دوں گا، بقایا کچھ نہیں رکھوں گا۔ تو جب یہ نور نازل ہو چکا، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو عرش معلیٰ کے فرشتے آ رہے تھے مبارک دینے کے لیے، تو فرشتوں کے ہجوم جب در ہجوم گروہ در گروہ آ رہے تھے، تو فطرس فرشتہ جو تھا اس کے دونوں پر کٹے ہوئے تھے، کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سزا دی تھی۔ وہ سزا یہ تھی کہ جب علی ان ولی اللہ کا اس نے مقام سوچا، تو سوچنے میں یقین کرنے میں تھوڑی سی اس نے دیری کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دونوں پر سے اس کو معذور کر لیا، پر کاٹ لیے، وہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، وہ اڑ نہیں سکتا تھا فطرس۔ تو آج اس نے فرشتوں کو کہا کہ میرے اوپر ایک احسان کرو، آج
علی بادشاہ کے گھر میں خوشی ہے، آج اللہ تعالیٰ نے اس کو حسین جیسا بیٹا عطا کیا ہے، آج آپ لوگ بھی جا رہے ہیں مبارک دینے کے لیے، تھوڑی سی تکلیف کرو، میں معذور ہوں، مجھے بھی اٹھا کے لے جاؤ۔ تو جب حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس فطرس فرشتہ آیا اور اس نے سلام عرض کی، اور سلام عرض کرنے کے بعد کہتا ہے مولا میں معذور ہوں، اجازت ہو تیرے جھولے کے ساتھ اپنے پر مس کر لوں۔ تو امام حسین علیہ السلام نے کروٹ بدلی اور مسکرا کے کہا مس بھی ضرور کر میرے جھولے سے، کیونکہ میں نبوت کا بھی میں نے یہ کیا ہوا ہے اور میں وقت کا امام بھی ہوں، اور پر مس کرنے کے بعد میری طرف کر۔ جیسے فطرس نے پر ایک مس کیا اور امام حسین علیہ السلام کی طرف کیا، تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کے اوپر لکھ دیا علی ولی اللہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ جب دوسرا پر جھولے سے مس کیا تو لکھا علی ولی اللہ، اور فطرس کو پر مل گئے۔ فطرس خوشی میں خوش ہوا اور مولا حسین بادشاہ کا سلام کرتا ہے اور خوشی کے ایک قصیدے گاتا ہے۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے 3 شعبان کو آیا فاطمہ الزہرا کی گود میں، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، اور 10 محرم کو واپس گیا امام حسین علیہ السلام اس دنیا سے۔ جب آیا تو ایک ملزم کو رہا کیا، ایک مجرم کو رہا کیا، وہ تھا فطرس فرشتہ، اس کی رہائی کی، اور جب گیا تو حر کو حر علیہ السلام بنا کے گیا۔ یہ امام حسین علیہ السلام کے 2 معجزے ہیں۔ آیا تو فطرس کو معافی دے دی، جاتے وقت حضرت حر علیہ السلام کو حر سے حر علیہ السلام بنا کے اس دنیا سے چلا گیا۔ آج خوشی کا دن ہے، آج اللہ تعالیٰ بے نیاز خوش ہے۔ میں ہر مومنین، ہر مولا کے عزادار کو آج خوشی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج جھولی پھیلا پھیلا کے جیسے فطرس کی دعا خالق کائنات نے ایک منظور کی ہے، آپ لوگ بھی اپنی شریعت کے مطابق جو دعا ہو وہ اللہ تعالیٰ سے حسین بادشاہ کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی جھولیاں بھر دے گا۔ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد دے، جو بے روزگار ہیں میرا مالک خالق ان کو روزگار دے، جو میرا مالک خالق بے گناہ قیدی کھڑے ہیں، جیلوں میں کھڑے ہیں، پاکستان میں ہیں یا بیر ملک میں ہیں، پاکستان میں میرا مالک خالق ان کی رہائی کر۔ میرا اللہ پاکستان کو دن دگنا رات چگنی ترقی دے۔ جو جوان بچیاں بیٹھی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوتے جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہیں، یا جن بچوں کی مطلب رشتے نہیں ہوتے غربت کی وجہ سے، میرا مالک خالق اپنے عغائب کے خزانوں سے اس حسین بادشاہ کے واسطے ان کی پریشانیاں دور کر۔ حسین سخی نہیں، حسین ایک کریم بادشاہ ہے۔ سخی اس کو کہتے ہیں جو مانگنے کے بعد دے، حسین وہ کریم بادشاہ ہے جو مانگنے کے بغیر جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج میں اس کریم بادشاہ کا واسطہ خداوند کریم کی پاک نور کو کہہ رہا ہوں، پروردگار سے عرض کر رہا ہوں، اے میرا خالق جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دے، جو حج زواری کے طلبگار ہیں ان کو حج زواری کرا، جو میرا مالک خالق مقروض ہیں ان کے قرض ادا کر، جو بے وطن ہیں۔ میرا ایک دوست ہے، اسی دن کی خوشی میں اس کو میں استاد صاحب کا لفظ بھی کہہ سکتا ہوں، وہ اپنے بچوں سے جدا ہے، وہ علم کا بادشاہ ہے، مرد کلندر ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی دن کی خوشی سے اس کو اپنے بچے ملا اور وہ اپنے بچوں کے پاس واپس آ جائے۔ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے، آل محمد صدقہ محمد و آل محمد اس کی پریشانی دور کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بمائے آل و عیال کربلا معلیٰ میں اپنے حسین شہنشاہ کریم بادشاہ کے پاس میری ڈیوٹی لگائے اور وہاں مجھے رہائش دے۔ میرا بیٹا پرنس وہ امریکہ کی شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آل و عیال کے ساتھ بقایا اس کا رزق امریکہ میں لکھ دے۔ پروردگار جو لوگ نے پیپر دیے ہوئے ہیں امتحانوں میں، اللہ تعالیٰ ان کو امتحانوں میں پاس کرے۔ میرا مالک خالق ہر اولاد کو اپنے ماں باپ کے حق میں فرما بردار کر، اور میرا اللہ جن لوگوں نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں، جن کے مکان نہیں ہیں ان کو مکان دے، جن کے اوپر قرض ہے ان کا قرض ادا کر، جو مولا کے زوار ہونے کی خواہش رکھتے ہیں یا حج کرنا کی خواہش رکھتے ہیں ان کے حج زواری کرا۔ عزادار حسین بادشاہ کے میرا اللہ جو پریشانی تکلیفات ہیں، جس ملک میں رہ رہے ہیں، مولا کے عزادار ہیں، مولا کے ماننے والے ہیں، میرا مالک خالق ان کی
ہر جائز دعا جو شریعت کے مطابق ہو اس کو قبول کر، صدقہ محمد و آل محمد کا۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، 0314 72 14 5 72۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔